السلام علیکم ناظرین، فریال عباسی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے موجود ہوں. صابر شاکر صاحب سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار آج کے سیشن میں پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے، ٹائم کے لیے. بہت سے سوالات ہیں سر، بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ ایک نئی کہانی، گڑ والی کہانی، کانچ والا گڑ بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، تو بڑی چیزوں پر بات کرنی ہے. لیکن آغاز کریں گے کشمیر کے اندر سچویشن. جب بھی ہم بات کرتے ہیں، اگلے ہفتے ہم بات کرتے ہیں، پچھلے ہفتے سے بدتر صورتحال ہو جاتی ہے. 5 جولائی کی تاریخ دی گئی ہے، شوکت نوازمی کی گرفتاری ہو چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بوائیکاٹ کر چکی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے، اور کشمیر کو طاقت کے ذریعے کشمیر کے معاملے کو اور کشمیر کی تحریک کو اور کشمیری عوام کے مطالبات کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو ہے وہ 10 لاکھ فورسز کے ساتھ اور پوری فستائیت کے ساتھ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا، تو یہ پاکستان کے کشمیر میں بھی ممکن نہیں ہے. اور اسی لیے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو آپ اس طریقے سے ڈیل مت کریں. اور اب 5 جولائی کو انہوں نے عالمگیر سطح پہ، صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر بھی انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے. جی اور جی ہمیں پتہ ہے کہ برطانیہ میں کتنے بڑے پیمانے پر تیاری کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کشمیری خود نکل رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ مینیج کیا جاتا ہے یا کوئی ارینجمنٹس کی جاتی ہیں. کشمیری خود نکل رہے ہیں. اور اس سے پہلے اتنے بڑے غیر معمولی جو احتجاج ہیں وہ کسی نے نہیں دیکھے جو اس وقت ہو رہے ہیں. اور پاکستان کل جو 5 جولائی کا ان کا پلان ہے، 5 جولائی کو جب انہوں نے نکلنا ہے تو یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی جائیں گے، برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے سامنے بھی جائیں گے، یہ برطانوی ہائی کمیشن کے جو ہمارا پاکستانی ہائی کمیشن ہے لندن میں، اس جی کے جی سامنے بھی انہوں نے احتجاج کرنا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ واک کرنی ہے. اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز کشمیری موجود ہوں گے اور پاکستانی بھی موجود ہوں گے، اوورسیز پاکستانی. تو اس لیے اس ساری صورتحال سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اور وہ بھارت اس وقت اٹھا رہا ہے، کیونکہ ساری توجہ جو مقبوضہ کی طرف ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی ادارے جو ہیں انہوں نے توجہ مرکوز کر دی ہے پاکستان کے کشمیر میں. اور برطانوی پارلیمنٹ ہو، یورپین پارلیمنٹ ہو، اقوام متحدہ ہو، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یادداشتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر میں پاکستانی فورسز کیا کر رہی ہیں. اور وہاں پہ خوراک، پانی، سب کچھ بند کیا ہوا ہے، راستے بند کیے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی اچھے علامات نہیں ہیں، اور اسی لیے اس کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے ہم سب کو. اور اس سے پہلے کہ ہم سب کو بھگتنا پڑے، جو یہ حرکتیں کر رہا ہے اسی کو میرا خیال ہے گھر بھیج دینا چاہیے. سر، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بوائیکاٹ کر چکی ہے، اور اس وقت ایک ایکٹیویٹ ہو گیا ہے صحافیوں کا گروپ بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی راہ فرار اختیار کر لی ہے، جو اپنے صحافی ماؤنٹ پیسز ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس بوائیکاٹ کے پیچھے جی بی کے اندر جو ہوا وہ بہت اچھے سے ہم نے دیکھا. اور ایون ابھی کشمیر کے اندر صورتحال سازگار نہیں ہے کہ الیکشنز کی طرف جایا جا سکے. ان بوائیکاٹ یہ جو گروپ ایکٹیویٹ ہو گیا، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے. ہر 2 صورتوں میں اگر وہ حصہ لیتے تو فارم 47 تقسیم ہونا تھا، اور انہوں نے دیکھ لیا گلگت بلتستان میں بھی فارم 47 تقسیم ہوا، اور وہاں پہ بھی ان سے بلے کا نشان چھین لیا، پارٹی کو اجازت نہیں ملی. اور آزاد کشمیر میں بھی ایک امید پیدا ہوئی تھی جب ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دی کہ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی اس میں حصہ لے اور بلے کے نشان کے ساتھ لے. لیکن آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے وہ بھی انڈو کر دیا اور وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کہ اگر وہ الیکشن لڑتی ہے، جیتنے کے بعد بھی جو ان کے جو جیتے ہیں ان کو پریشرائز کر کے ان کو شامل کر دیا جاتا ہے استحکام پاکستان پارٹی میں. تو اس لیے پی ٹی آئی تھنک ان کا یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، ایک ججمنٹ ہے کہ بائیک آؤٹ کر کے کیا جائے. اور ہو سکتا ہے اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ آگے جا کے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی جی اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دے. اور اگر صحیح. یہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کامیاب ہو گیا اور کشمیری عوام اس دن نہ نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے، جس کا بہت زیادہ چانس ہے کیونکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی تو اس فستائیت میں شامل ہیں ان کے ساتھ، اور باقی جو کشمیری میں جو کشمیری جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بھی اس وقت ملٹری کو سپورٹ کر رہی ہیں.
اور اس آپریشن کو سپورٹ کر رہی ہیں، خواہ اس میں سردار عتیق صاحب ہیں مسلم کانفرنس کے، یا پیپلز پارٹی ہے، یا نون لیگ ہے، تو سب کے سب سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر کشمیری ایکشن کمیٹی یا عوامی ایکشن کمیٹی یہ بھی فیصلہ کر دے بائیکاٹ کا، اور کشمیری عوام نہ نکلیں، تو پھر اس الیکشن کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہونی، اخلاقی قانونی حیثیت، اور پھر نتائج وہی ہوں گے جو بلوچستان کے آتے ہیں کہ 200 ووٹ، 250 ووٹ، اور یا پھر مقبوضہ وادی میں جس طریقے سے بی جے پی اور کانگریس اور آر ایس ایس والے الیکشن کرواتے ہیں اور بھارتی فورسز کرواتی ہیں، پھر وہی کچھ ہم مناظر دیکھیں آزاد کشمیر میں. سر کشمیر کی صورتحال پر بات ہو گئی ہے، آگے بھی ہم اس پہ ڈسکشن ضرور کریں گے. پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کوئی تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں، اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کے نواسے نے جو کارنامہ کیا اور جس طریقے سے وہ ایک نیا اسکینڈل کھول کر سامنے آئے. ایک تو اس کو ریلیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، لیکن ساتھ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کیا ان کے ساتھ بھی یہ سی سی ٹی والا کام ہوگا جیسے سی سی ٹی کے لوگ، یا ان کے ساتھ کوئی مہذب رویہ اپنایا جائے گا. اس پورے سیناریو کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ حکمران خاندان، وہ کہتے ہیں جی ہم حکمران خاندان ہیں اور ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور جسٹس آصف سید کوسا نے گاڈ فادر کہا تھا. جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے سسلن مافیا کہا تھا. اور یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، ریکارڈ پر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ بالکل معصوم ہیں، ایسا نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی پکڑے گئے تھے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پکڑے گئے، اور دفعہ 164 کا بیان ان کا موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، اور منی ٹریل موجود ہے، جو منی لانڈرنگ کی بینک اکاؤنٹس موجود ہیں. یہ سب کچھ ہوا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت مراد سعید جو ہیں ان کی سیٹ خالی کرنے کی تگودو کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. جبکہ اسحاق ڈار صاحب کی یہ سیٹ میرا خیال ہے 3 سال تک خالی رکھی گئی، اور ان کو اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز میں بیرون ملک بھیجا گیا بحفاظت کے پکڑے نہ جائیں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور اس خاندان کو، اس فیملی کو، اور ان گاڈ فادر اور سسلن مافیاز کو پالنے والے کون ہیں؟ مجھے تو ان سے سوال ہے کہ آپ کیوں ان کو بار بار پالتے ہیں، کیوں ان کو بار بار لک آفٹر کرتے ہیں، اور خود بھی گندے ہوتے ہیں اور پاکستان کے امیج کو بھی گندا کرتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے. اس لیے اب ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کب تک یہ وزن اٹھائیں گے، یہ اس کمبل کو کب تک اپنے لیے پھرتے رہیں گے. بلکہ یہ سیاسی جنازے ہیں، ان جنازوں کو اس میں تعفن اٹھ رہا ہے، پوری قوم محسوس کر رہی ہے، لیکن اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کندھا دیا ہوا ہے. وہ کب تک کندھا دیں گے؟ اور کیا وہ خود، ظاہر ہے جب اس طرح کے بدبودار جنازوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ میں سے بھی اتنی ہی بدبو پھر اٹھے گی. تو اس لیے یہ اب اجازت دے دی گئی ہے، اور کچھ ہمارے دانشوروں کو، کہ آپ آہستہ آہستہ ہلکی پھلکی موسیقی شروع کریں، لیکن ہماری طرف اس کا رخ نہیں آنا چاہیے. پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ ہم نے آپ کو کہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ کل بلایا گیا کچھ دانشوروں کو، ہمارے ترجمان اعلیٰ جو ہیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر آئی تھنک، انہوں نے بلایا، اور انہوں نے بلا کے کشمیر کے معاملے میں بھی اور باقی معاملات میں بھی خاص طور پہ ان کو ہدایات دی ہیں کہ آپ نے آگے لائن اور لینتھ کیا رکھنی ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ خفیہ طریقے سے، کیونکہ بات تو باہر نکل آتی ہے، اور وہ سارے کے سارے دوست جو ہیں وہ ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ آج ہمیں کیا گائیڈ لائن دی گئی، آج ہمیں کیا لائن اور لینتھ کہا گیا ہے، کیا بیانیہ بنانے کا کہا گیا ہے. تو آپ جو کام بند کمروں میں کر رہے ہیں، اب وہ کام بند کمروں میں رہنے والا ہے نہیں. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں بھی پہنچ جاتی ہیں، وہ مریم صاحبہ کو بھی بتایا جاتا ہے، وہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ چلتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ چلتا ہے. اور جب وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ترجمان اعلیٰ نے آج یہ بریفنگ دی ہے اور آج یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ اس کا پتہ صاف کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر اس میں کوئی چیز ایسی رہ نہیں جاتی. اس لیے آپ کھل کر سامنے آئیے، کھل کر آ کے بتائیے، قوم سے معافی مانگیں، غلطیوں کو تسلیم کریں، اور راہ راست پہ آ جائیں، اور راہ راست پر آ کے مانیں، اور چارج شیٹ آپ کریں، کیونکہ آپ اس وقت حکمران ہیں. یہ تو کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ حکمران ہیں. آپ چارج شیٹ کریں، بتائیں کہ 5 سال میں ہم نے اس طریقے سے، اندھے طریقے سے ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اور ہم نے رجیم چینج آپریشن کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں آئین کی طرف، قانون کی طرف، جمہوریت کی طرف، اور ایک صاف شفاف الیکشن کروا رہے ہیں، اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں. یہ کام ان کو کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. ورنہ یہ جو خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں، بلا لیا 2 4 6 بندوں کو، اور پھر اس کے بعد ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے لائن آئی ہے اور کہاں آگے جا رہی ہے.
سر لیکن یہ ساری بات جو آپ دیکھیے اپنی جگہ پر ہے، یہ جو CCTV کرتا ہے عام آدمی کے ساتھ، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے یہ جو تمام تر لوگ ہیں، وہ آگے پیچھے اسکواڈز موجود ہیں، اسکواڈز کے ساتھ لے جایا گیا ہے، پرزنل وینس کے ساتھ فارچونرز بھی سرکاری موجود ہیں. ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی کوئی بابا جی ہے جن کا ایک ہاتھ بھی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے کوئی بیچی اور چیریز کی ریڑھی لگا لی تو ان کو بھی ہتھکڑی پہنا دی ایک بازو کے بغیر. تو بابا جی دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے. تو میں یہ بالکل ان کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے ہاں اور اس وقت ساری انویسٹیگیشن اس لائن اور لینتھ پہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم نے بچانا ہے، اور اس کو اینگل دیا جا رہا ہے کہ یہ تو سرمایہ کاری کا مسئلہ تھا، یہ پیسوں کے لین دین کا مسئلہ تھا، یہ اغوا برائے تاوان کا مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی زیادتی کا مسئلہ نہیں تھا. یہ سارا کچھ اس کو ایک نئی ڈائیورژن دی جا رہی ہے. اور پولیس ظاہر ہے ان کے پاس ہیں، پولیس افسر بھی وہی ہیں جو یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. لاہور کے جرنلسٹوں سے آپ بات کر لیں تو وہ سارا ان کا کچا چھٹا بیان کر دیتے ہیں کہ کون سا پولیس افسر کہاں کہاں کب کب سے ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ڈیوٹی دے رہا ہے، ان کا نان و نفقہ ان کے ذمے ہے. وہ ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. ایک آدھ اگر پولیس افسر آتا ہے تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ڈاکٹر رضوان صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ پراسرار طور پر بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے اور کہا گیا. پھر دبئی میں بھی بندے مر جاتے ہیں، اور وہ چینی والا اور وہ رکشے والا اور وہ لچھے والا، وہ سارے کے سارے پھر اس طرح ہو جاتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب CCD جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، ان کے سربراہ بھی خاموش ہیں. نہ ہاف فرائی کی بات ہو رہی ہے، نہ فل فرائی کی بات ہو رہی ہے، نہ نیفے میں پستول چلنے کی بات ہو رہی ہے. ان کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ تو مقدمہ درج ہی نہیں ہونا تھا اگر غیر ملکی سفارت خانے سے 15 کی کال نہ چلتی اور وہ 15 کو انفارم نہ کرتے اور بیرون ملک سے خواتین کے والدین جو ہیں وہ 15 پہ کال نہ کرتے. یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اگر یہ کال چلتے وقت اگر پتہ چل جاتا کہ ان کے پیچھے ہے کون تو یہ وہیں بات دبا دی جاتی. لیکن چونکہ میری ایک بات ہوئی ایکسپرٹ سے، پولیس میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جب 15 کی کال چلتی ہے یہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، اس کو آپ مٹا نہیں سکتے، ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، یہ ریکارڈ پہ چیز آ جاتی ہے. وہ جب چلی ہے تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا، پورے پنجاب میں پتہ چل گیا کہ جناب یہ واقعہ کوئی ہو رہا ہے. اس کے بعد جب ریڈ کیا اور جب ریکور کروایا تو پتہ چلا کہ یہ تو اپنے ہی چشم و چراغ نکلے اور یہ تو سارا حکمران خاندان کے تک کھرا پہنچ گیا. یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ اغوا برائے سرمایہ کاری، زیادتی برائے سرمایہ کاری اور تاوان برائے سرمایہ کاری ایسے بھی آتی ہے. یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. تو اب ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، اور میری اطلاع یہی ہے کہ جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کو بھی اویل کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ہی جو ہیں ویزے بھی انہوں نے خود ہی لگوائے، کیونکہ نانا جان کا دفتر تھا تو کس نے جی جی پوچھنا تھا. نانا جان کا دفتر تھا، ویزے بھی لگ گئے، اور ایئرپورٹ کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ ان کو فل پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کیا گیا. یہ سارے کے سارے معاملات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کیونکہ نہیں پتا تھا کہ کل کو یہ واقعہ اس طریقے سے ہوگا. سارے شواہد موجود ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام شواہد کو اور اس سارے گند کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. یہ بڑا اہم مدعا ویسے آپ نے اٹھایا، آنے والے دنوں میں ایک بہرحال یہ واضح ہو جائے گا. سر جیل اصلاحات پر کل بڑی بات ہوئی ہے، اور یقین جانے وہ جو بڑی ایک نشست لگی ہوئی تھی، سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہاں جھوٹوں کے انبار بھی بڑے سامنے آئے ہیں. ایک گڑ والی کانچ کی گڑ والی کہانی بھی سامنے آئی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی بڑی باتیں کی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ تمام قیدیوں کو پنجاب میں ویڈیو کال کی سہولت دستیاب ہے. ایسی بہت سی باتیں انہوں نے کر دی، یعنی بالکل چٹا سفید جھوٹ. آئین پاکستان 1973 کے دستور کے مطابق جتنے بھی اس وقت عہدے دار ہیں، جتنے بھی، یہ سارے کے سارے آئین پاکستان کے مطابق غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، یوزرپرز ہیں، یہ ڈیفیکٹو ہیں، یہ ڈیجورے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک جعلی نظام کے ذریعے سے آئین کو مسخ کر کے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب جو آئے ہی جعلی انداز میں ہیں اور جو اصلی ہیں ہی نہیں، تو وہ اصلی بات کیسے کریں گے جب وہ خود ان کے عہدے ہی حق اور سچ پر مبنی نہیں ہے، آئینی اور قانونی نہیں ہے، وہ کیسے بات کر سکتے ہیں. یہ تو ایک چل رہا ہے آپس میں ایک کلب بنا ہوا ہے ایلیٹس کا، سپر ایلیٹ کا کلب ہے، اور انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے کہ
یہ آپ نے مجھے کور دینا ہے اور میں نے آپ کو کور دینا ہے. آپ اس ادارے کے سربراہ، آپ اس ادارے کے سربراہ، اور آپ پارلیمان کے سربراہ، اور آپ ایگزیکٹو کے سربراہ. یہ سارے کے سارے فیک جو ہیں وہ بیٹھے تھے اور سب کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور خود یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو بات بتا رہا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، اور ان کے اپنے دفتر میں فائلیں پڑی ہیں، پٹیشنز پڑی ہیں، اور ان کے پاس کئی بار جیل پٹیشنز آئیں، وہ ان کو سن نہیں رہے. اس کے باوجود وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. لکھی ہوئی تقریر ہے، اسپیچ رائٹر موجود ہیں، وہ لکھ کے دے دیتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ اچھی سی تقریر لکھ کے دو، وہ لکھ کر دے دیتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ انہوں نے ساری بات بتائی ہے، اور مزید بھی وہ کھل کر بھی بیان کر سکتے تھے. انہوں نے جتنا بیان کر دیا اس میں انہوں نے سارا بتا دیا کہ 18 سال سے کم عمر کے لڑکوں پہ دہشت گردی کے مقدمات ہو رہے ہیں، میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، میڈیا کو بولنے نہیں دیا جا رہا، یا لوگ جرنلسٹ جو ہیں وہ ملک چھوڑ گئے ہیں یا وہ سر جیلوں لیکن میں میں آپ پڑے کو ہیں. اصل میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ملاقات نہیں کروانی کم سے کم واٹر کینن کا استعمال نہ کریں. سہیل آفریدی صاحب یہ مارجن کیوں دے رہے ہیں اگر ملاقات نہیں کروانی؟ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ازراہ تفنن بھی بات کی جاتی ہے، لائٹ موڈ گفتگو بھی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے سارا آئینہ دکھایا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروا رہے، بیٹوں سے بات کروائیں. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ فل ڈوز دے دیتے تو اگلے پروگرام میں ان کو یہ بات بھی کہنے کی اجازت نہیں ملنی تھی اور ان کو موقع نہیں ملنا تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ایونٹس پہ ان کو نہیں بلایا جاتا. اور خاص طور پہ، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کل جو ان کی تقریر ہے وہ سینسر کر دی گئی، اور وہ نہیں، وہ بھی ان کے اپنے کیمرے سے کسی اپنے آدمی نے، اپنے سٹافر نے وہ ریکارڈ کی اور وہ باہر لے کے آئے سوشل میڈیا پہ کہ جناب یہ ہے پوری تقریر. جبکہ پی ٹی وی نے تو صرف 5 منٹ کی تقریر دی ہے، اس میں تو کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھا، نہ عمران خان کے بارے میں، نہ بشرا بی بی کے بارے میں، نہ کینن واٹر کینن کے بارے میں، اور نہ ہی میڈیا پر جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں. یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ تو تقریر بھی پرائیویٹلی باہر آئی ہے. سر لاسٹلی جاتے جاتے اکانومسٹ کا ایک آرٹیکل آج سامنے آیا ہے، اور آرٹیکل میں بڑا کلیئرلی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. پاکستان میں دو جو موجودہ طاقتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. فیلڈ مارشل صاحب کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مضبوط حکمت عملی والے فوجی ہیں. عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا کہ عوامی طاقت صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے. عوامی ووٹ کو کچلنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. بڑا ایلیبوریٹ کر کے آرٹیکل لکھا گیا. یہ جو بین الاقوامی پیپرز میں آرٹیکل چھپنے لگ گئے ہیں، یہ بھی کچھ آپ اس کو بھی اسی طریقے سے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ عالمی میڈیا تو مسلسل بیان کر رہا ہے. ہاں بات یہی ہے کہ جو بھی اس وقت پاکستان کے لیے ایک ہلکی سی رے آف ہوپ ہے وہ تو غیر ملکی میڈیا. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کشمیر کے معاملے میں بی بی سی نے سٹوری دی کہ کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئی ہیں، روڈ بلاک کر دی گئی ہیں، تو یہ بی بی سی کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور بی بی سی اپنی بات پر قائم ہے. اور اس کے بعد کشمیری لیڈرشپ نے بھی بتا دیا، پھر سینیٹر مشتاق گئے، انہوں نے بھی بتا دیا. تو اسی طریقے سے آج کا جو آرٹیکل میں نے بھی پڑھا ہے، اور اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ دو آدمیوں کے درمیان معاملہ ہے. ایک فیلڈ مارشل ہیں، ایک کے پاس فوجی طاقت ہے، ایک کے پاس عوامی طاقت ہے، اور نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان کو فوج اس لیے موقع ملا، فوج نے عمران خان کو دیا کہ یہ ہمارا تابع دار بن کر رہے گا، لیکن جب وہ تابع دار نہیں بنا تو اس کو نکال دیا گیا. اور اس کے بعد پھر سیاسی نوعیت کے مقدمات درج کیے گئے، اور اب بھی مقبولیت میں وہ نمبر 1 پہ ہیں. ووٹ کی قدر نہیں کی جا رہی، عوام کی قدر نہیں کی جا رہی، انسانی حقوق کی قدر نہیں کی جا رہی. تو غیر ملکی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ تو پیکا ایکٹ کے نیچے نہیں آتے، وہ تو اس فسطائیت کے نیچے نہیں آتے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سی سی ڈی نے 2 واقعات ایسے کیے. ایک آسٹریلین بچی والا، تو سی سی ڈی بھی پھنس گیا اور وضاحتیں دے رہا ہے، اب اس کی تحقیقات الگ سے چل رہی ہیں. دوسرا ہم نے دیکھا یہ غیر ملکی خواتین والا، اب سی سی ڈی بالکل خاموش ہے. اسی طریقے سے باقی معاملات میں بھی جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں وہیں سے ہمیں خبر آ رہی ہے، عالمی میڈیا ہمیں خبر دے رہا ہے. اور ادروائز تو جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بولتے ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی 70-80 ارب روپے کی فائر وال لگا دی، اور مجموعی طور پر کوئی 200 ارب روپے اب تک خرچ کیا جا چکا ہے مجموعی طور پر، کہ کسی بھی طریقے سے آوازیں جو ہیں وہ نہ پہنچ سکیں، حقیقی آوازیں. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سارے کا سارا ان کی انویسٹمنٹ ضائع جائے گی. کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، قدرت بھی تو ہے نا،
قدرت کا قانون اپنی جگہ پہ کام کرتا ہے, کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ آ جاتا ہے, یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ بے لباس ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کا ذکر کیا, جی تو ایک اور سوال ہے میرا آپ سے کہ یہ جو بڑا ایک ڈریکونین قسم کا قانون لانے جا رہے تھے پنجاب اسمبلی میں, ملک احمد خان صاحب بھی اس سے لائن تھے, لیکن اب ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے مریم نواز صاحبہ سے, وہ تصویر بھی آئی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں ایسی قانون سازی دیکھ رہے ہوں گی؟ دیکھیں, اگین ان کی تو پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایسا کریں, کیونکہ پنجاب کو کنٹرول کرنا ہے اور وہ اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے. لیکن جو اب نئی ویو شروع ہوئی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا, کیونکہ ملک احمد خان صاحب کون ہیں؟ ملک احمد خان صاحب پنجاب اسمبلی میں اور مسلم لیگ نواز میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, اور بڑے تگڑے نمائندے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اور ملٹری لیڈرشپ کے. تو ملک احمد خان اسپیکر ہیں, تو وہ اسپیکر مریم صاحبہ کی وجہ سے نہیں ہیں, یہ ان کو پتہ ہے, وہ ہیں ملٹری لیڈرشپ کی وجہ سے. لہٰذا وہ وہی کریں گے جو ملٹری لیڈرشپ ان کو کہے گی, اور ملک احمد خان جو ہیں وہ مریم صاحبہ کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. جیسے محسن نقوی ہیں مرکز میں, اسی طریقے سے پنجاب میں ملک احمد خان ہیں. ان کو آپ چھوٹا محسن نقوی کہہ سکتے ہیں, یا پنجاب کے محسن نقوی ملک احمد خان ہیں, اور وہ ریپلیس کرنے کی سخت بھی رکھتے ہیں اور پوزیشن میں بھی ہیں. یہ ہے سچویشن. یہ آپ نے بہت بڑی خبر کہیں, تجزیہ کہیں کہ ملک احمد خان صاحب مریم نواز کو ریپلیس کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. وہ اس وقت وزیر اعلیٰ کے لیے مضبوط ترین, آپ نے دیکھا, آپ ذرا بجٹ سیشن میں خاص طور پہ بجٹ سیشن کو, پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن کو دیکھیں, وہاں پہ اس بار تمام پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو بولنے کا موقع ملا ہے, تقریریں کرنے کا موقع ملا ہے, اپنی بات کہنے کا موقع ملا ہے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے, یہ کوئی مسلسل یہ ہو رہا ہے. اور سی سی ڈی کے بارے میں بھی اسپیکر جو ہیں وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو اس وقت پبلک میں ڈسکس ہو رہی ہے, سی سی ڈی کے کردار کے بارے میں بھی. اور سی سی ڈی کس کا برین چائلڈ ہے؟ وہ ہے مریم صاحبہ کا. یہ چٹھا صاحب نے بھی بتا دیا تھا, اور یہ ڈاکٹر عثمان انور نے بھی بتا دیا تھا کہ بھئی ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمیں حکم ملتا ہے. اس لیے ملک احمد خان جو ہیں وہ اگر رزسٹ کرتے ہیں, جیسے محسن نقوی اگر چیلنج کرتا ہے پرائم منسٹر کو, وزیروں کو, اسحاق ڈار صاحب کو. اب اسحاق ڈار صاحب تو کہیں نظر نہیں آ رہے, محسن نقوی صاحب نظر آتے ہیں. آج کل پھر وہ تہران میں محسن نقوی گئے ہوئے تھے, اور سعودی عرب میں پیغام محسن نقوی لے کر گئے. تو اسحاق ڈار تو کہیں نظر نہیں آ رہے, اور اس لیے پنجاب میں ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہی کنٹرول کر رہے ہیں. اور ان کو اگر موقع مل رہا ہے بولنے کا, تو وہ ایک کہہ لیں کہ بیک ڈور چینل موجود ہے ایک.